لیکن ہمارے مذہب میں اذان کس کی جانب سے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ فروع من الکافیہ ہے کلینی صاحب کی، جلد کون سی ہے عزیزو؟ جلد نمبر 3 ہے۔ یہاں پر کتاب الصلاح ہے، باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے، اذان کی ابتدا باب بدء الاذان، اذان اور اقامے کی ابتدا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى السماء فبلغ البیت المعمور، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے۔ معراج آپ کو پتہ ہے کہ معراج میں نماز کی جو ہے تشریح ہوئی ہے، معراج میں اللہ نے نماز واجب کیا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے بیت المعمور میں، جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے، وہاں پہ جب گئے تھے وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا، فاذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے وہاں پہ اذان دی ہے، اقامہ پڑھا ہے۔ فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصف الملائکہ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، انہوں نے امامت کیا اور ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام نے وہاں پہ اقتداء کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لما هبط جبرائیل بالاذان على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ كان رأسه في حجر علی علیہ السلام فاذن جبرائیل واقام، اس کے بعد زمین پر بھی جبرائیل آئے، سر مبارک تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کی گود میں، جبرائیل وحی لے کے آئے، جبرائیل نے اذان دی ہے، اقامت دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وقال یا نبی یا علی سمعت، پوچھا کہ یا علی علیہ السلام آپ نے سنا جبرائیل اذان دے رہے تھے، اقامت دے رہے تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا نعم میں نے سنا ہے۔ قال حفظ، قال نعم، پوچھا کہ جبرائیل نے جو اذان اقامت دی آپ کو یاد ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا جی مجھے یاد۔ قال ادعو بلالا فعلمه، فرمایا کہ بلال کو بلا دو، بلال کو بلایا، فدعا علی بلالا فعلمه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال کو وہی جو جبرائیل لے کے آئے اذان و اقامت دیا پیغمبر کے گھر میں، ایک دفعہ بیت المعمور میں دی، ایک دفعہ گھر میں دیا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال کو سکھایا ہے کس کے حکم پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ اچھا، یہ کتاب الجعفریات اسماعیل ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین، حضرت امام کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کی کتاب ہے، ان کی تعلیف مؤسسۃ العالمی من للمطبوعات میں سنہ 2013 میں کتاب چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 87 میں یہ حدیث نمبر ہے 236، روایت کرتے ہیں میرے آقا میرے سید میرے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام اپنے حدثنی موسیٰ حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے، اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے امام حسین علیہ السلام سے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا اذان وما یقول الناس، کہ اذان کا ابتدا کیسا ہوا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا الوحی ینزل علی نبیکم وتزعمونه انه اخذ الاذان عن عبداللہ ابن زید، معاف کیجیے امام حسین علیہ السلام سے روایت کہ کسی نے اذان کے ابتدا کے متعلق پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا وحی پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، وحی آپ کے نبی پہ نازل ہوتی ہے، اور آپ لوگ یہ ادعا کرتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کس سے سیکھا ہے؟ عبداللہ ابن زید سے سیکھا ہے، بلکہ میں نے اپنے والد امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا کہ حبط اللہ ملکا حین عرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ایک ملک نے وہاں پر اذان دی تھی، اذان دیا تھا دو دفعہ، یعنی اذان کے الفاظ دو دفعہ تکرار اور اقامہ کے الفاظ بھی دو دفعہ۔ پھر جبرائیل نے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہکذا اذان الصلاۃ، تو جبرائیل نے کہا تھا کہ اذان اس طرح ہوتی، تو یہ سب روایات سب صحیح ہیں، ایک ملک نے بھی دیا ہے اذان دیا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے بولا اذان اس طرح ہے پیغمبر سے۔ جب نماز کا وقت بیت المعمور میں آیا ہے تو جبرائیل نے اذان و اقامت بھی دیا، اور اس کے بعد جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آئے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیے ہیں، وہی آتی ہے جبرائیل اذان اقامت پڑھتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ انک لتری ما ارى ولا تسمع ما اسمع، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، اور جو مجھے ملائکہ کی آواز سنائی دیتا ہے وہ آپ بھی سناتے ہیں، الا انک لست بنبی، آپ نبی نہیں ہیں لیکن آپ کو سب باتیں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہے اور سنا دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟